أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ پہلے کلمے کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ شمس رکھا گیا ہے۔ سورۃ شمس کا سورۃ بلد کے ساتھ ربط نمبر 1 یہ ہے۔ سورۃ بلد میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 2 قسموں کا ذکر فرمایا تھا، اولئک اصحاب المیمنہ، اور اسی طرح بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ۔ اب اس سورت کے اندر اللہ رب العزت ان کے درمیان انجام کا جو فرق ہوگا اس کا ذکر فرمائیں۔ دوسرا ربط سورۃ بلد کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کے سرکشی کرنے والوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اب سورۃ شمس کے اندر اللہ رب العزت سابقہ ایک سرکش قوم کا تذکرہ فرمائیں گے۔ تیسرا ربط سورۃ بلد کے اندر تخویف اخروی تھی کہ آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا، اور سورۃ شمس کے اندر تخویف دنیاوی ہوگی، دنیا والے عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ سورۃ شمس کی ایک خصوصیت آتی ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا رہے گا وہ کبھی کسی میدان میں مار نہیں کھائے گا، کبھی کسی میدان کے اندر شکست اللہ اس کو عطا نہیں کریں گے۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ بھی آتی ہے کہ جس بندے کو گھبراہٹ ہو، خوف ہو کسی بھی چیز کو، تو وہ سورۃ شمس کو کاغذ کے اوپر لکھ کر پانی کے اندر بھگو کر وہ پانی پیتا رہے تو اس سے انسان کا خوف گھبراہٹ جاتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جس وقت اس پیچھے آئے اس کے سورج، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب روشن کر دے اس کو سورج، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب ڈھانپ دے اس کو دن، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی، وما اور اس کے بنانے والے کی۔ دوسرا معنی والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی، وما اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی، وما اور اس ذات کی کہ جس نے اس کو بچھایا ہے۔ دوسرا معنی والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بنانے والے کی، اس کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، قسم ہے اس کی، وما سواها اور اس کے برابر کرنے والے کی۔ دوسرا معنی قسم ہے نفس کی، وما سواها اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس خبر دی اللہ نے اس نفس کو، فجورہا برے کاموں کی بھی، وتقواہا اور اچھے کاموں کی بھی۔ قد افلح من زکاہا، جواب قسم، اللہ نے قسمیں اٹھائی، جواب قسم فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا،
من وہ شخص زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. قسمیں اٹھائی اللہ نے, سورج کی قسم اٹھائی, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جی. انسان کی زندگی کا, انسانوں کی زندگی کا, حیوانوں کی زندگی کا, پھل غلہ اناج اس کے پکنے کا سورج کا بڑا دخل ہوتا ہے جی. والقمر, چاند کا جی, چاند رات کو روشنی کرتا ہے, پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے چاند کا بڑا دخل ہے اس کی روشنی. والنہار اذا جلاہا, دن یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جی. بندہ اس کے اندر اپنا گزران ڈھونڈتا ہے جی, ذریعہ معاش ڈھونڈتے ہیں. واللیل اذا یغشاہا, رات, انسان کی دن کی تھکاوٹ اس رات کو پوری ہوتی ہے, رات کو بندہ اپنے سارے کام کاج کرتے ہیں. والسماء وما بناہا, قسم ہے آسمان کی, وما بناہا, اور اس کے بنانے والے کی. آسمان اللہ نے بطور چھتری کے بنایا, ساتوں آسمان بغیر ستون. اور والارض وما طحاہا, اور زمین کو اللہ نے بچھایا. کس انداز میں بچھایا؟ اس انداز میں بچھایا کہ اتنی سخت بھی نہیں ہے بندہ پاؤں رکھے تو پاؤں کو درد و تکلیف ہونے لگ جائے, اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ بندہ پاؤں رکھے یا مکان بنائے تو مکان زمین کے اندر دھس جائے, لیکن اللہ نے درمیانی بنائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر کرنے والی کی. اللہ نے نفس بنایا, انسان بنایا, اس کے اعضاء کو ہر عضو کو اس کے مناسب مقام پر رکھا. ناک یہاں پہ اچھا لگتا تھا, اللہ نے ناک کو یہاں پہ رکھا. آنکھ یہاں پہ اچھی لگتی تھی, اللہ نے یہاں پر رکھی, ورنہ یہاں پر اٹھانے کے یہاں رکھنے کے بجائے ایک آنکھ اللہ یہاں پہ رکھتا ہے, ایک ٹخنوں میں رکھتا, عجیب لگتی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان کو خبر دی, اس کے نفس کو خبر دی اچھے کاموں کی برے کاموں کی بھی, ٹھیک ہے, اچھے کاموں کی بھی خبر دی, برے کاموں کی. اللہ نے انسان کو عقل دی, عقل استعمال کرے گا اچھے کام کرے گا, برے کاموں سے بچ جائے گا. پیغمبر بھیجے تاکہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچ جائے. اسی طرح کتابیں بھیجی, کتابیں پڑھے اور ان کے اوپر عمل کرے, کر کے اچھے کام کرے, برے کاموں سے بچ جائے. فرمایا قد افلح من زکاہا, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اب دیکھو, جس طرح شمس, سورج اور چاند برابر نہیں, اسی طرح والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا, دن اور رات برابر نہیں. والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا, آسمان اور زمین برابر نہیں. اسی طرح مسلم اور کافر برابر نہیں. اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہیں. فرمایا جو بندہ اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کیا ہو جائے گا جی؟ کامیاب ہو جائے گا. نفس ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. وقد خواب من دساہا, تحقیق نہ مراد ہوا من دساہا جس نے چھپایا اپنے نفس کو گناہ میں. صبح ہے تو تب بھی گناہ میں ہے, دن ہے تو تب بھی گناہ میں, رات ہے تب بھی گناہ میں, محفل میں گناہ ہے, تنہائی میں گناہ ہے, چلتے گناہ ہے, بیٹھتے گناہ ہے, پھرتے گناہ ہے, ہر حالت میں اپنے نفس کو گناہ میں لگائے ہوئے. فرمایا نہ مراد ہو گیا, خسارے میں ہو گیا وہ بندہ. کذبت سمود بتقواہا, جھٹلایا قوم سمود نے بتقواہا, اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بے شمار آیا ہے جی. سورۃ حجر میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے, سورۃ شعراء میں آپ نے سنا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا, قوم سمود جس کو کہتے ہیں. یہ مقام حجر پر بستی تھی. غزوہ تبوک جہاں پر ہوا ہے وہاں پر یہ اس کا ٹھکانہ ہے. یہ قوم پتھروں کو تراشتی تھی, مکان بناتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ, اور میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. لیکن قوم کے لوگ مذاق کرتے, بات نہ مانتے, ٹھکراتے, ضد کرتے, پیغمبروں کا استہزاء کرتے. ایک دن سب نے کہا آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو, آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو, تو پھر ہمارا ایک فرمائشی معجزہ بھی ہے, آپ کیا کرو جی, پورا کرو. تو انہوں نے کہا دیکھو فرمائشی معجزہ پورا اگر اللہ کر دے, اس کے بعد اگر اس کی نافرمانی کرے, نہ قدری کرے بندہ نا, پھر ڈھیل نہیں ملتی جی, پھر عذاب آنن فانن آتا ہے. تو کہا اگر اللہ وہ کام کر دے جی جو آپ چاہتے ہو تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں لائیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, پھر فلاں دن فلاں جگہ پر
ہم جس پتھر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے آپ اس کے اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی نکالو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا ٹھیک۔ وہ دن آیا، وہ وقت آیا، میدان لگا، ظالموں نے ایک پتھر کا انتخاب کیا، چھوٹا پتھر تھا، اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس پتھر کے اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، پتھر پھٹا، اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی نکلی۔ قوم کے لوگوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا جادو کہاں کہاں پر بھی چلتا ہے۔ جادو کے اگر حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو کیا کر دیا جی، ٹھکرا دیا ظالموں نے۔ خیر واقعہ لمبا ہے، ہوا یہ تو وہ تو اللہ کی کیا تھی جی، نشانی تھی۔ وہ اونٹنی جہاں پر جاتی، جس چراگاہ سے جاتی، اس کو سب کچھ کھا کر چلی جاتی، جس تالاب سے گزرتی سب کچھ پانی پی کر ختم ہو جاتی۔ قوم کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ تو کیا جی، صالح کی اونٹنی گھاس کھا کر چلی جاتی ہے اور پانی پی کر چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی، صالح علیہ السلام کو کہا کہ بھئی آپ کی اونٹنی ہمارے جانوروں کا چارہ کھا جاتی ہے، پانی پی جاتی ہے، لہٰذا اس کا کوئی انتظام دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، ایک دن آپ کے جانور چارہ کھائیں گے، پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی۔ کچھ دن یہ نظام بھی چلا۔ ایک عورت تھی، بدکارہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اس نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا صفایا کیا جائے۔ سورۃ حجر میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، سورۃ نمل میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس قوم کے اندر 9 گنڈے تھے۔ بدکارہ عورت نے ان کو لالچ دی، جو بندہ تم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی جو سب سے خوبصورت حسین و جمیل بیٹی ہوگی نا، میں اس کو دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، ادھر بات ڈاکوؤں کا بھی سردار ہوتا ہے، اور ڈاکو بھی پتہ ہے بڑے انتظام کے ساتھ نظام چلاتے ہیں۔ تو ان کا جو سردار تھا، انہوں نے سردار کو کہا سردار آپ ہی کیا کرو جی، قتل کرو، آپ کو لڑکی مل جائے گی۔ تو سردار نے کیا کیا جی، اس پہلانے پسلانے میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اونچے کاٹ ڈالی۔ اونٹنی روئی، بڑائی، صالح علیہ السلام کو آواز آئی، صالح علیہ السلام گھبرا کر باہر نکلے، دیکھا کہ اونٹنی کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہے۔ کہا اب اللہ کا عذاب آنے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور ایک لفظ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، اتنی جورونی چیخ تھی کہ کلیجے پھٹے اور مردار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور ایک آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا کہ وہ جو مکان بناتے تھے پتھروں کے اندر تاکہ یہ بارشیں آئیں، یہ زلزلے آئیں نا، ہمارے گھر نہ ٹوٹیں، اللہ نے ایسے زلزلے نازل فرمائے کہ گھروں کے اندر سر ایک دوسرے کے ساتھ لگتے نا جی، ڈماڈول ہوتے، بیچے پھٹتے اور باہر نکل آتے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو ٹھکرایا، پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی، اوے کچھ قریش کے لوگوں، اوے مکہ کے لوگوں، اگر تم نے میرے محبوب کو ٹھکرایا نا، تمہارا انجام بھی قوم سمود کی طرح ہوگا۔ کذبت سمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو، اذ انبعثا، جب اٹھا، اشقاہا، ایک بدبخت، اس بدبخت کا نام قدار تھا جی، ٹھیک ہے، قدار بن ثعلب اس کا نام تھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہا ان کے لیے اللہ کے رسول جناب حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا، وسقیاہا، اور اس کی پانی کی جو باری مقرر ہے اس کے اندر اس کو تنگ مت کرنا۔ فکذبوا، قوم کے لوگوں نے جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو، فعقروها، ان ظالموں نے اونٹنی کی پوچھیں کاٹ ڈالی، فدمدم علیہم، پس ہلاکت ڈال دی ان کے اوپر، ربهم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پس برابر کر دیا اللہ نے سب کو ہلاکت دیں۔ پوچھیں کاٹی اللہ نے، پھر سب کے اوپر کیا کر دیا جی، عذاب نازل فرمایا۔
ولا یخاف عقباہا، اور اللہ نہیں ڈرتا انجام سے جی. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے جی؟ اس آیت کی تشریح سنیں جی. دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں جی، اس ملک کی جو پاورفل حکومت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، عام طور تو پاکستان کے اندر 2 صوبے میں ایک بندے کی حکومت ہوتی ہے، تو 2 صوبے میں 2 3 4 کی مکس ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے، پورے ملک میں اگر ایک ہی جماعت کی حکومت ہو تو وہ پاورفل حکومت ہوتی ہے. تو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا ملک ہو اور اس ملک کی جو حکومت ہے صحیح پاورفل ہو جی، اگر وہ عوام کے خلاف کوئی قانون بنائے نا، عوام کے خلاف، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قانون کی وجہ سے عوام ہمارے مخالف نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام سڑکوں پہ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہڑتالیں شروع ہو جائیں. تو حکومت کیا کرتی ہے جی؟ تھوڑا ڈرتی ہے، لچک دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب میں پوری قوم کو، پوری بستی کو، پوری امت کو تباہ کرتا ہوں نا، مجھے انجام سے ڈر نہیں ہوتا کہ باقی کیا ہوگی، میرے خلاف آئے گی. اللہ ڈرتا نہیں.